بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، ایسی ہی دینی معلومات کے لیے ہمارے چینل جنت کا سفر کو سبسکرائب کریں۔ پیارے دوستوں، آج کی ویڈیو میں ہم ہمارے پیارے آقا دو جہاں کے تاجدار سرو کائنات سید الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک احادیث کا ذکر کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آباد رہے وہ شخص جو میری حدیث کو سنے، اسے یاد کریں اور ایسے ہی دوسروں تک پہنچا دیں۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو بنا سکپ کیے آخر تک دیکھیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے ثواب دار حاصل کریں۔ ہمارے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے سب سے زیادہ سچے خواب دیکھنے والا وہ ہے جو تم میں سے زیادہ سچی بات کہنے والا ہے۔ پاک دامن عورت پر الزام لگانا 100 برس کی عبادت کو ضائع کر دیتا ہے۔ مسلمان مرد کے پاس اسلام کے بعد سب سے قیمتی چیز اس کی بیوی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو تم سے تعلق توڑے اس سے جوڑو، جو تمہیں محروم کرے اسے عطا کرو، جو تم پر ظلم کرے اسے معاف کر دو۔ تم لوگ اپنے بارے میں سوائے خیر اور بہتر بات کے کچھ نہ کہو، یعنی اپنے آپ کو بد دعا نہ دو اور نہ ہی اپنی قسمت کو کوسو، اس لیے کہ فرشتے اس بات پر آمین کہتے ہیں جو تم کہتے ہو۔ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ ناپسند وہ شخص ہے جو سخت جھگڑالو ہے۔ تم میں سے پوری عقل والا وہ ہے جو اللہ سے سخت خوف والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذان اور اقامت کے درمیان دعائیں رد نہیں ہوتی، لہٰذا دعا مانگا کرو۔ اللہ تعالیٰ کو سب سے بڑھ کر محبوب بندے وہ ہیں جو لوگوں کے کام آنے والے ہیں۔ اللہ عز و جل کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کسی مسلمان کو خوشی فراہ کرنا یا اس کی کوئی تکلیف دور کرنا یا اس کی بھوک مٹانا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے اعمال اور تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو فرشتہ اس کے جھوٹ کی بدبو کی وجہ سے 1 میل دور چلا جاتا ہے۔ مہمان اپنا رزق لے کر آتا ہے اور صاحب خانہ کے گناہ لے کر جاتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیوی بچوں پر خرچ کرنا بھی 22 ثواب ہے۔ جو کسی مسلمان کو ایسی جگہ ذلیل کرے گا جہاں اس کی عزت جاتی ہے تو اللہ اسے ایسی جگہ ذلیل کرے گا جہاں اسے اللہ کی مدد کی ضرورت ہوگی۔ باپ کی دعا اولاد کے لیے ایسی ہے جیسے نبی کی دعا امت کے لیے۔ اللہ نے تمہاری شفا حرام چیز میں نہیں رکھی۔ معاف کرنے سے بندے کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کے تمام لوگوں کے گناہ اللہ بخش دے گا سوائے ان لوگوں کے جو گناہ کر کے لوگوں کو فخر سے بتائے کہ ہم نے یہ گناہ کیا ہے۔ نرمی جس چیز میں بھی ہوگی اس کو بلند کر دے گی اور جس چیز سے کھینچ لی جائے گی تو اسے پست کر دے گی۔ جہنم لوگ خود پسند، خود پرست، متکبر اور بخیل ہوتے ہیں۔ جو شخص اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اچھی بات کہے یا خاموش رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں بدتر شخص وہ ہے کہ جسے اس کی بد کلا کے ڈر سے لوگ چھوڑ دیں۔ آدمی اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے ان لوگوں کا مرتبہ پا لیتا ہے جو راتوں کو عبادت کرتے ہیں، دن کو روزے رکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن نہ تانا جنی کرنے والا ہوتا ہے، نہ لعنت بھیجنے والا، نہ بیہودہ بکنے والا، نہ بے حیائی کی گفتگو کرنے والا۔ سب سے بڑی زیادتی کسی مسلمان کو بے عزت کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو لوگ میری عظمت جلال کی وجہ سے آپس میں محبت رکھتے ہیں، قیامت کے دن ان کے لیے ایسے نور کے ممبر ہوں گے جن پر انبیاء اور شہداء بھی رشک کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نرمی کا معاملہ کرنے والے ہیں اور نرمی کے معاملے کو پسند فرماتے ہیں اور نرمی خی پر وہ اجر عطا فرماتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں، جب تم کسی آدمی کے عیب بیان کرنا چاہتے ہو تو پہلے اپنے عیب کو دیکھ لیا کرو۔ مسلمانوں، اپنی قوم کے نادان کے ہاتھ تھام لیا کرو اس سے پہلے کہ ان پر عذاب الہی نازل ہو۔ 2 ساتھی تیسرے ساتھی کو چھوڑ کر سرگوشی نہ کریں کہ تیسرے کو اس سے غم ہوگا۔
مومن کی مثال لہلہا کھیتی کی طرح ہے جسے مسائیں سے گرو سنگیت اس کا بدلہ بھی اتنا ہی بڑا ملتا ہے۔ بہترین آدمی وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے۔ اللہ کے نزدیک دعا سے بڑھ کر قابل عزت کوئی چیز نہیں سرکارے۔ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے تمہاری دنیا میں سے 3 چیزیں محبوب ہیں۔ نمبر 1 خوشبو، نمبر 2 نکاح، اور نمبر 3 نماز سخت دل۔ آدمی اللہ تعالیٰ سے بہت دور رہتا ہے۔ رزق حرام کھا کر عبادت کرنا ایسا ہے جیسے ریت یا پانی پر گھر بنایا جائے۔ حرام کھانے والی کی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، بیٹیوں کو برا مت سمجھو، بے شک وہ محبت کرنے والیاں ہیں۔ سچ بولنے کی عادت بناؤ، کیونکہ سچائی نیکی کی راہ دکھاتی ہے اور نیکی جنت میں لے جاتی ہے۔ جس کو یہ 3 چیزیں مل جائیں، خدا اسے اپنی حفاظت میں لے لیتا ہے اور اسے جنت میں داخل فرمائے۔ نمبر 1 کمزور پر نرمی، والدین پر شفقت اور خادم کے ساتھ بہترین سلوک۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کو پہنچنے والی کوئی مشکل تکلیف، غم، ملال، اذیت اور کوئی دکھ ایسا نہیں کہ جس کا اسے بارگاہ الہی سے عذر نہ ملے، حتیٰ کہ اگر اس کے پیر میں کانٹا بھی چبھے تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ روز قیامت اللہ تعالیٰ کے ہاں بدتر بندہ وہ ہوگا جو اپنی بیوی کے ساتھ راز درا تنہائی اختیار کرے، اجدوازی تعلق قائم کر لے اور پھر اسے باہر بیان کرتا پھرے۔ کسی انسان کے دل میں ایمان اور حسد اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ اپنی کمائی پاک رکھو، تمہاری دعا قبول ہوگی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی بھائی کی ضرورت پوری کرنے والا ایسا ہے کہ گویا اس نے تمام عمر خدا کی خدمت میں گزار دی۔ ہمیشہ سچی اور حق بات کہو، اگرچہ کڑوی ہی ہو۔ بہترین لوگ وہ ہیں جو اچھے اخلاق کے مالک ہیں۔ خاموشی بہت بڑی حکمت ہے۔ آدمی کو جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات بغیر تحقیق کے آگے بیان کر دے۔ دنیا مومن کا قید خانہ ہے اور کافر کی جنت ہر گناہ کی توبہ ہے، مگر بد اخلاقی کی نہیں۔ دنیا کی محبت ہر خطا کی جڑ ہے۔ اللہ ظالم کو مہلت دیتا ہے، مگر جب پکڑتا ہے تو پھر نہیں چھوڑتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو موت کو یاد رکھے اور اس کی اچھی تیاری کرے، وہ سب سے زیادہ عقل مند ہے۔ جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جائے گا۔ چغل خور جنت میں داخل نہ ہوگا۔ ایک دوسرے کی خشا نہ کرو، یہ ایسا ہے جیسے کسی کو ذبح کرنا سادگی۔ ایمان کی علامت ہے، بہت نہ ہنسا کرو، کثرت ہنسی سے دل سخت ہو جاتا ہے۔ حیا اور کم بولنا ایمان کی شاخیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے ظالم کو بددعا دیتا ہے وہ اپنا بدلہ لے لیتا ہے۔ سچی اور میٹھی بات بھی ایک صدقہ ہے۔ جھوٹی گواہی اتنا بڑا گناہ ہے کہ شرک کے قریب جا پہنچتا ہے۔ بدتر شخص وہ ہے جس کے ڈر سے لوگ اس کی عزت کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیک لوگوں کی صحبت نیکی کرنے سے بہتر اور برے لوگوں کی صحبت بدی کرنے سے بدتر ہے۔ جھوٹ بھی دراصل منافق کا حصہ ہے۔ مومن کی زبان دل کے پیچھے ہوتی ہے، یعنی وہ سوچ سمجھ کر بولتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جمیل ہے اور جمال کو پسند فرماتا ہے۔ مظلوم کی آہ سے ڈرو، کیونکہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں۔ صبر وہ ہے جو مصیبت کی پہلی ٹھوکر لگنے پر کیا جاتا ہے۔ ایمان کے بعد بڑی نعمت نیک عورت ہے۔ جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے وہ بدلہ نہیں لیتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حیا سے صرف بھلائی ہی حاصل ہوتی ہے۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی روزی میں کشادگی ہو اور اس کی عمر میں زیادتی ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ رشتہ داروں کے ساتھ نیک سلوک کرے۔ اپنے مہمان کے ساتھ دروازے تک جانا لازم ہے۔ اللہ کے نزدیک سب گھروں میں محبوب تر گھر وہ ہے جس میں یتیم کی عزت کی جاتی ہے۔ 3 قسم کے آدمی جنت میں داخل نہ ہوں گے، ایک دھوکہ دینے والا، دوسرا بخیل اور تیسرا احسان جتانے والا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تندرستی کی حالت میں آدمی کا 1 درہم صدقہ کرنا موت کے وقت 100 درہم صدقہ کرنے سے اجل ہے۔ جو شخص دوسرے مسلمان کو کافر کہتا ہے تو ان دونوں میں سے ایک ضرور کافر ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر امت کے لیے ایک فنا ہے، میری امت کا فتمال ہے۔ بدتر شخص وہ ہے جو 2 منہ رکھتا ہے، ایک منہ سے ایک کے پاس جاتا ہے اور دوسرے
منہ سے دوسرے کے پاس جاتا ہے۔ جو شخص جھوٹی قسم کھائے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ پھانس کی دعوت قبول نہ کرو، اپنے مسلمان بھائی سے ملتے وقت تمہارا مسکرا دینا بھی صدقہ ہے۔ سب سے بڑی نیکی اپنے دوستوں اور ہمنشین کی عزت کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں رونا، دل کو روشن کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے بعض لوگ ایسے ہیں جیسے کسی کے گھر کے خاص لوگ ہوتے ہیں۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے عرض کیا، وہ کون لوگ ہیں؟ ارشاد فرمایا، قرآن شریف والے کہ وہ اللہ والے اور اس کے خاص لوگ ہیں فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جب تم اپنا پاہ کروٹ بستر پر رکھ کر سور پھات اور کل ہو اللہ احد پڑھ لو گے تو موت کے علاوہ ہر چیز سے امان میں آ جاؤ گے۔ مظلوم کی بد دعا سے بچو، یہ چنگاریاں کی طرح آسمان پر جاتی ہے۔ قیامت کے دن عالم اور عابد لائے جائیں گے۔ عابد یعنی عبادت گزار سے کہا جائے گا جنت میں داخل ہو جاؤ، اور عالم سے کہا جائے گا تم ابھی ٹھہرو تاکہ لوگوں کی شفاعت کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میں کسی مومن بندے کی محبوب چیز اس دنیا سے اٹھا لیتا ہوں، پھر وہ ثواب کی نیت سے صبر کریں تو اس کا بدلہ جنت ہے۔ کثرت سے سجدہ کیا کرو، کیونکہ جب تم صرف اور صرف اللہ کے لیے سجدہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے ایک درجہ بلند کرے گا اور تمہارا ایک گناہ معاف کرے گا۔ مصیبت جد کی مدد کرو اور بھٹکے ہوئوں کو راستہ بتاؤ۔ مہمان جب آتا ہے تو اپنا رزق لے کر آتا ہے، اور جب جاتا ہے تو میزبان کے گناہ مٹا کر جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر رات کے آخری حصے میں دنیاوی آسمان پر تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں، کون ہے جو دعا کرے اور میں قبول کروں؟ کون ہے جو مجھ سے مانگے اور میں اسے عطا کروں؟ کون ہے جو مجھ سے معافی چاہے اور میں اسے بخش دوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی ضروریت کا کفیل بن جاتا ہے اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں اس کا وہم گمان بھی نہیں ہوتا۔ جو شخص مکمل طور پر دنیا کی طرف جھک جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے دنیا کے حوالے کر دیتا ہے۔ اچھی بات کے علاوہ اپنی زبان کو روکے رکھو، اس طرح تم شیطان پر غالب آ جاؤ گے۔ جب گھر میں آیا کریں تو گھر والوں کو سلام کیا۔ کون ہے جو مجھ سے مانگے اور میں اسے عطا کروں؟ کون ہے جو مجھ سے معافی چاہے اور میں اسے بخش دوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی ضروریت کا کفیل بن جاتا ہے اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں اس کا وہم گمان بھی نہیں ہوتا۔ جو شخص مکمل طور پر دنیا کی طرف جھک جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے دنیا کے حوالے کر دیتا ہے۔ اچھی بات کے علاوہ اپنی زبان کو روکے رکھو، اس طرح تم شیطان پر غالب آ جاؤ گے۔ جب گھر میں آیا کریں تو گھر والوں کو سلام کیا کر، اس سلام سے تجھ پر اور تیرے گھر والوں پر برکت نازل ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جن باتوں کو شرع نے منع فرمایا ہے اگر تو ان سے بچے گا تو تو گویا سب سے بڑا عبادت گزار ہوگا۔ جب انسان فوت ہوتا ہے تو 3 اعمال کے علاوہ اس کے سب اعمال منقطع ہو جاتے ہیں۔ نمبر 1 جاری رہنے والا صدقہ، نمبر 2 وہ علم جس سے لوگ نفع اٹھائیں، اور نمبر 3 اس کے حق میں دعا کرنے والی صالح اولاد۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں بتاؤں کہ آگ کس پر حرام ہے؟ وہ حرام ہے ہر اس شخص پر جو اللہ اور اس کے بندوں سے قریب ہے، ان سے نرم سلوک کرتا ہے، ملائم رکھتا ہے اور ان کے لیے سہول مہیا کراتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، سب سے افضل انسان کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر وہ شخص جو دل کا صاف اور زبان کا سچا ہو۔ جب تو بیمار کے پاس جائے تو اس سے اپنے لیے دعا کی طلب کر۔ بیمار کی دعا ایسی ہے جیسے ملائکہ کی دعا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موت کی تمنا نہ کرو، کیونکہ مرنے کے بعد کی سما کی گلنا بہت سخت ہے، اور یہ سعادت کی بات ہے کہ بندے کی عمر دراز ہو جائے اور اللہ عجز وذل اسے اپنی طرف رجوع عطا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب کوئی چیز تیرے نفس میں کھٹکے تو سمجھ لے کہ گناہ ہے، لہٰذا اسے چھوڑ دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے میری امت کے دلوں میں پیدا ہونے والے وسوسے کو معاف کر دیا ہے جب تک وہ انہیں عمل یا زبان پر نہ لائے۔ جنت ناگوار چیزوں میں گھری ہوئی ہے اور جہنم خواہش نفسانی میں گھری ہوئی ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ فحش اور فحشی کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم نہیں کرتا جو لوگوں پر رحم نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے رحمت کے 100 حصے بنائے اور اپنے پاس ان میں سے 9999 حصے رکھے، صرف ایک حصہ زمین پر اتارا، اور اسی کی وجہ سے تم دیکھتے ہو کہ مخلوق ایک دوسرے پر رحم کرتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خبردار شرک اصغر یعنی چھوٹے شرک سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ شرک اصغر کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ریاکاری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی اللہ کے لیے محبت عداوت کرے اور اللہ کے لیے دے اور روکے، اس نے اپنا ایمان کامل کر لیا۔ طاقتور وہ نہیں جو لوگوں کو کشتی میں پچھاڑ دے، حقیقی طاقتور وہ ہے جو وسع کے وقت اپنے آپ پر قابو پالے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس گھر میں اللہ کا ذکر کیا جائے اور جس گھر میں اللہ کا ذکر نہ کیا جائے، ان کی مثال زندہ اور مردہ کی سی ہے۔ پاک دامن عورت پر الزام لگانا 100 برس کی عبادت کو جایا کر دیتا ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کچھ باتیں پوچھنے کے لیے حاضر ہوا ہوں جو مجھے دنیا اور آخرت میں نفع دیں۔ آپ نے فرمایا، جو چاہے پوچھو۔ اس نے کہا، میں سب سے بڑا عالم بننا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تقوی اختیار کرو، سب سے بڑے عالم بن جاؤ۔ ہوگا؟ اس نے کہا، میں سب سے بڑا غنی بننا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قناعت اختیار کرو، سب سے بڑے غنی بن جاؤ گے۔ اس نے کہا، میں سب سے بڑا عادل بننا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو تمہیں اپنے لیے پسند ہے وہی دوسروں کے لیے پسند کرو، سب سے بڑے عادل بن جاؤ گے۔ اس نے کہا، میں سب سے اچھا آدمی بننا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کو نفع پہنچایا کرو، سب سے اچھے آدمی بن جاؤ گے۔ اس نے کہا، میں لوگوں میں سب سے زیادہ اللہ کا خاص بندہ بننا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو، خاص آدمی بن جاؤ گے۔ اس نے کہا، میرا ایمان کامل ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو، خاص آدمی بن جاؤ گے۔ اس نے کہا، میرا ایمان کامل ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو، خاص آدمی بن جاؤ گے۔ اس نے کہا، میرا ایمان کامل ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو، خاص آدمی بن جاؤ گے۔ اس نے کہا، میرا ایمان کامل ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو، خاص آدمی بن جاؤ گے۔ اس نے کہا، میرا ایمان کامل ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو، خاص آدمی بن جاؤ گے۔ اس نے کہا، میرا ایمان کامل ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو، خاص آدمی بن جاؤ گے۔ اس نے کہا، میرا ایمان کامل ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو، خاص آدمی بن جاؤ گے۔ اس نے کہا، میرا ایمان کامل ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو، خاص آدمی بن جاؤ گے۔ اس نے کہا، میرا ایمان کامل ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو، خاص آدمی بن جاؤ گے۔ اس نے کہا، میرا ایمان کامل ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو، خاص آدمی بن جاؤ گے۔ اس نے کہا، میرا ایمان کامل ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو، خاص آدمی بن جاؤ گے۔ اس نے کہا، میرا ایمان کامل ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو، خاص آدمی بن جاؤ گے۔ اس نے کہا، میرا ایمان کامل ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو، خاص آدمی بن جاؤ گے۔
اس نے کہا میرا ایمان کامل ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو خاص آدمی بن جاؤ گے۔ اس نے کہا میرا ایمان کامل ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو خاص آدمی بن جاؤ گے۔ اس نے کہا میرا ایمان کامل ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو خاص آدمی بن جاؤ گے۔ اس نے کہا میرا ایمان کامل ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو خاص آدمی بن جاؤ گے۔ اس نے کہا میرا ایمان کامل ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو خاص آدمی بن جاؤ گے۔ اس نے کہا میرا ایمان کامل ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو خاص آدمی بن جاؤ گے۔ اس نے کہا میرا ایمان کامل ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو خاص آدمی بن جاؤ گے۔ اس نے کہا میرا ایمان کامل ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو خاص آدمی بن جاؤ گے۔ اس نے کہا میرا ایمان کامل ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو خاص آدمی بن جاؤ گے۔ اس نے کہا میرا ایمان کامل ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو خاص آدمی بن جاؤ گے۔ اس نے کہا میرا ایمان کامل ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو خاص آدمی بن جاؤ گے۔ اس نے کہا میرا ایمان کامل ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو خاص آدمی بن جاؤ گے۔ اس نے کہا میرا ایمان کامل ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو خاص آدمی بن جاؤ گے۔ اس نے کہا میرا ایمان کامل ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو خاص آدمی بن جاؤ گے۔ اس نے کہا میرا ایمان کامل ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو خاص آدمی بن جاؤ گے۔ اس نے کہا میرا ایمان کامل ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو خاص آدمی بن جاؤ گے۔ اس نے کہا میرا ایمان کامل ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو خاص آدمی بن جاؤ گے۔ اس نے کہا میرا ایمان کامل ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو خاص آدمی بن جاؤ گے۔ اس نے کہا میرا ایمان کامل ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو خاص آدمی بن جاؤ گے۔ اس نے کہا میرا ایمان کامل ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے اخلاق اچھے کر لو تمہارا ایمان کامل ہو جائے گا۔ اس نے کہا میں محسن میں سے بننا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی عبادت ایسی کرو جیسے کہ اس کو دیکھ رہے ہو، اس لیے کہ اگرچہ تم اسے نہیں دیکھ رہے ہو وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اس نے کہا میں اللہ تعالیٰ سے گناہوں سے پاک ملنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جناب سے فوراً غسل کر لیا کرو اللہ پاک سے گناہوں سے پاک ملو گے۔ اس نے کہا میں چاہتا ہوں کہ قیامت کے دن نور سے اٹھوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے اوپر اور کسی پر بھی ظلم نہ کر قیامت کے دن نور سے اٹھے گا۔ اس نے کہا اللہ میرے اوپر قیامت کے دن رحم کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے اوپر بھی رحم کر اور اللہ کے بندوں پر بھی رحم کر، اللہ تیرے اوپر قیامت کے دن رحم کرے گا۔ اس نے کہا میرے گناہ کم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استغفار کی کثرت کر اللہ تیرے گناہ کم کر دے گا۔ اس نے کہا میں لوگوں میں سب سے زیادہ عزت والا بنوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مخلوق میں سے کسی کو اپنی حاجت نہ بتا، سب سے زیادہ عزت والا بن جائے گا۔ اس نے کہا میں سب سے زیادہ طاقتور بننا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پر توکل اختیار کر سب سے طاقتور بن جاؤ گے۔ اس نے کہا میرا رزق کشا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا با وجو رہا کرو تمہارا رزق کشا دہ ہو جائے گا۔ اس نے کہا میں اللہ اور اس کے رسول کا محبوب بننا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند ہے تو بھی اسے پسند کر، اللہ اور اس کے رسول کا محبوب بن جائے گا۔ اس نے کہا
میں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے غصے سے بچنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی مخلوق پر غصہ کرنا چھوڑ دے، اللہ تجھے اپنے غصے سے بچا لے گا۔ اس نے کہا، میری دعائیں قبول ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حرام کھانا چھوڑ دے، تیری دعائیں قبول ہوں گی۔ اس نے کہا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ذلت سے بچا لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے آپ کو جنا سے بچا لے، اللہ تعالیٰ تجھے ذلت سے بچا لے گا۔ اس نے کہا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ میرے عیب کو چھپا لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے بھائیوں کے عیب کو چھپانے اللہ تعالیٰ تیرے عیب کو چھپانے کا۔ اس نے کہا، سب سے عظیم نیکی کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا اخلاق اور مصیبت پر صبر کرنا۔ اس نے کہا، سب سے بڑی برائی کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بد اخلاقی اور بغل۔ اس نے کہا، اللہ تعالیٰ کے غصے کو دنیا اور آخرت میں کیا چیز ٹھنڈا کرتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چپکے صدقہ کرنا اور صلہ رحمی کرنا۔ اس نے کہا، جہنم کی آگ قیامت کے دن کیا چیز مل کر بجھائے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا میں دکھوں اور مصیبتوں پر صبر کرنا۔ اس نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فرما بردار میں سے ہو جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرائض کو ادا کرو، فرما بردار میں سے ہو جاؤ گے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو حق پر ہونے کے باوجود جھگ نہیں کرتا، میں اس کے لیے اعلیٰ جنت میں گھر کا جامن ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا جس نے تنہائی میں اللہ کا ایسے ذکر کیا کہ اس کے آنسو جاری ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے بچوں کی 5 عادتیں بہت پسند ہیں۔ نمبر 1، وہ رو کر مانگتے ہیں اور اپنی بات منوا لیتے ہیں۔ نمبر 2، وہ مٹی سے کھیلتے ہیں اور غرور تکب خاک میں ملا دیتے ہیں۔ نمبر 3، جو مل جائے کھا لیتے ہیں، زیادہ جمع یا ذخیرہ نہیں کرتے، لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں اور پھر صلح کر لیتے ہیں، یعنی دل میں حسد اور بجھ اور کینہ نہیں رکھتے۔ نمبر 5، مٹی کے گھر بناتے ہیں، کھیل کر گرا دیتے ہیں، یعنی وہ بتا ہیں کہ یہ دنیا باقی رہنے والی نہیں بلکہ ختم ہو جانے والی ہے۔ ایک وقت آنے والا ہے جب لوگ نیکی پر، شرم اور گناہ پر فخر کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اللہ تعالیٰ سے ایسی حالت میں دعا کیا کرو کہ تم قبولیت کا یقین رکھا کرو، اور یہ جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ غفلت سے بھرے دل کی دعا قبول نہیں کرتا۔ اگر جھک جانے یا عاجز اختیار کرنے سے تمہاری عزت گھٹ جائے تو قیامت کے دن مجھ سے لے لینا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص حصول تعلیم پر 1 گھنٹے کی ذلت برداشت نہیں کر سکتا، وہ ہمیشہ کی ذلت میں پڑا رہتا ہے۔ اپنی کمائی پاک رکھو، تمہاری دعا قبول ہوگی۔ نعمت کسی کو بھی نہیں ملی جو سب سے بہتر اور بڑی ہو۔ 2 آدمیوں کے درمیان صلح کروا دینا صدقہ ہے۔ افضل جہاد حق بات حاکم کے منہ پر کہنا ہے۔ جو شخص اس بات سے خوش ہو کہ لوگ اس کی سنگیت تاج محل میں سمجھ لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بازار سے اولاد کے لیے جو بھی لاؤ، سب سے پہلے بیٹی اور پھر بیٹے کو دو۔ جب بندہ کہتا ہے یا رب یا رب یا رب تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، لبیک عبدی، مانگ تجھے عطا کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم دوسروں کی دیکھا دی کام نہ کرو کہ یوں کہنے لگو اگر لوگ ہمارے ساتھ بھلائی کریں تو ہم بھی ان کے ساتھ بھلائی کریں، اور اگر لوگ ہمارے اوپر ظلم کریں تو ہم بھی ان پر ظلم کریں، بلکہ تم اپنے آپ کو اس بات پر قائم رکھو کہ اگر لوگ بھلائی کریں تو تم بھی بھلائی کرو، اور اگر لوگ برا سلوک کریں تب بھی تم ظلم نہ کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تمہیں اس عذاب کے بارے میں علم ہو جائے جس کا مجھے علم ہے تو تم اللہ کے خوف کی وجہ سے کثرت کے ساتھ آنسو بہاؤ، اور تم بہت کم ہنسو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے اچھی عورت وہ ہے جب شوہر اس کی طرف دیکھے تو خوش کر دے، جو کچھ کہے تو مان لے، اور اپنی جان و مال میں شوہر کے خلاف نہ کریں جو اس کو ناگوار ہو۔ شوہر اپنی بیوی کی طرف اور بیوی شوہر کی طرف دیکھتی ہے تو اللہ تعالیٰ دونوں کی طرف
رحمت کی نظر سے دیکھتا ہے۔ بیویوں میں بہتر بیوی وہ ہے جس کا مہر بہت آسان ہو۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک حلال چیزوں میں سب سے بری چیز طلاق ہے۔ میاں بیوی کی جدائی پر شیطان بہت خوش ہوتا ہے۔ طلاق دینے سے عرش ہلتا ہے۔ اچھا، خزانہ نیک بخت عورت ہے کہ خوند اس کو دیکھنے سے خوش ہو جائے اور خوند کوئی کام اس کو بتلائے تو حکم بجا لائے، اور جب خوند گھر پر نہ ہو تو اپنی عزت اور آبرو کی حفاظت کریں۔ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں عورت کثرت سے نفل پڑھتی ہے، روزے رکھتی ہے اور خیرات کرتی ہے، لیکن زبان سے پڑوسیوں کو تکلیف دیتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ دوزخ میں جائے گی۔ پھر اس شخص نے عرض کیا کہ فلاں عورت نفلی روزے، نماز اور خیرات زیادہ نہیں کرتی، لیکن زبان سے پڑوسیوں کو تکلیف نہیں دیتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ جنت میں جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیندار عورتیں اپنے شوہر سے 500 سال پہلے جنت میں داخل ہوں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہ تو اپنے لیے بد دعا کیا کرو، نہ اپنی اولاد کے لیے، اور نہ اپنے خدمت کرنے والوں کے لیے، اور نہ اپنے مال متا کے لیے۔ کبھی ایسا نہ ہو کہ تمہاری بد دعا کے وقت قبولیت کی گھڑی ہو، اس میں اللہ سے جو مانگے اللہ وہی کر دے۔ ہر جمعہ کی رات کو تمام آدمیوں کے اعمال اور عبادت بارگاہ الہی میں پیش ہوتے ہیں۔ جو شخص رشتہ داروں سے بدسلوکی کرے اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہوگا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اپنے پڑوسی کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی، اور جو شخص اپنے پڑوسی سے لڑا وہ مجھ سے لڑا، اور جو مجھ سے لڑا وہ اللہ تعالیٰ سے لڑا۔ جو عورت بغیر کسی مجبوری کے طلاق کا مطالبہ کر دے تو اس پر جنت کی خوشبو بھی حرام ہے۔ بعض عورتیں نام کو تو کپڑا پہنتی ہیں اور واقعی میں ننگی ہیں۔ ایسی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی اور نہ جنت کی خوشبو سک پائیں گی۔ جو عورت مردوں کا سا کپڑا پہنے اور مردوں کی طرح وضع و کتھا اختیار کریں اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ جو شخص قسم میں اس طرح کہے کہ مجھ کو ایمان نصیب نہ ہو، اگر وہ جھوٹا ہو تب تو اس کی طرح ہو جائے گا جیسا اس نے کہا، اور اگر سچا ہوگا تب بھی ایمان پورا نہ رہے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص غیب کی باتیں بتلا والے کے پاس جائے اور کچھ باتیں پوچھے اور اس کو سچا جانے، اس شخص کی 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوں گی۔ ایسی عورت پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہو جو رات کو اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھے اور اپنے خاوند کو بھی جگائے۔ رسول کر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عورت کنوارے پن کی حالت میں یا حمل کے دوران یا بچہ جننے کے وقت یا چلے کے دنوں میں مر جائے اس کو شہید کا درجہ ملتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس عورت کے 3 بچے مر جائیں اور وہ ثواب سمجھ کر صبر کرے تو جنت میں داخل ہوگی۔ ایک عورت نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے 2 بچے مرے ہوں آپ؟ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 کا بھی یہی ثواب ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چغل خور جنت میں نہیں جائے گا۔ غیبت کرنے والا قیامت کے دن مردار کا گوشت کھائے گا، اور بتان لگانے والے کو دوزخیوں کے خون اور پیپ جمع کرنے کی جگہ رکھا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا ہم ال گر جائے وہ بچہ گھسیٹ کر اپنی ماں کو جنت میں لے جائے گا۔ کسی مسلمان کو حلال نہیں کہ اپنے بھائی مسلمان کے ساتھ 3 دن سے زیادہ بولنا چھوڑ دے، اور جو 3 دن سے زیادہ بولنا چھوڑ دے اور اسی حالت میں مر جائے تو وہ دوزخ میں جائے گا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ، رات کو سوتے وقت سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ اور اللہ اکبر 34 مرتبہ پڑھ لیا کرو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ، رات کو سوتے وقت سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ اور اللہ اکبر 34 مرتبہ پڑھ لیا کرو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ، رات کو سوتے وقت سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ اور اللہ اکبر 34 مرتبہ پڑھ لیا کرو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ، رات کو سوتے وقت سبحان اللہ 33 مرتبہ،
الحمدللہ 33 مرتبہ اور اللہ اکبر 34 مرتبہ پڑھ لیا کرو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اے فاطمہ رات کو سوتے وقت سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ اور اللہ اکبر 34 مرتبہ پڑھ لیا کرو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اے فاطمہ رات کو سوتے وقت سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ اور اللہ اکبر 34 مرتبہ پڑھ لیا کرو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اے فاطمہ رات کو سوتے وقت سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ اور اللہ اکبر 34 مرتبہ پڑھ لیا کرو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اے فاطمہ رات کو سوتے وقت سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ اور اللہ اکبر 34 مرتبہ پڑھ لیا کرو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اے فاطمہ رات کو سوتے وقت سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ اور اللہ اکبر 34 مرتبہ پڑھ لیا کرو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اے فاطمہ رات کو سوتے وقت سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ اور اللہ اکبر 34 مرتبہ پڑھ لیا کرو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اے فاطمہ رات کو سوتے وقت سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ اور اللہ اکبر 34 مرتبہ پڑھ لیا کرو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اے فاطمہ رات کو سوتے وقت سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ اور اللہ اکبر 34 مرتبہ پڑھ لیا کرو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اے فاطمہ رات کو سوتے وقت سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ اور اللہ اکبر 34 مرتبہ پڑھ لیا کرو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اے فاطمہ رات کو سوتے وقت سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ اور اللہ اکبر 34 مرتبہ پڑھ لیا کرو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اے فاطمہ رات کو سوتے وقت سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ اور اللہ اکبر 34 مرتبہ پڑھ لیا کرو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اے فاطمہ رات کو سوتے وقت سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ اور اللہ اکبر 34 مرتبہ پڑھ لیا کرو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اے فاطمہ رات کو سوتے وقت سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ اور اللہ اکبر 34 مرتبہ پڑھ لیا کرو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اے فاطمہ رات کو سوتے وقت سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ اور اللہ اکبر 34 مرتبہ پڑھ لیا کرو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اے فاطمہ رات کو سوتے وقت سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ اور اللہ اکبر 34 مرتبہ پڑھ لیا کرو رسول کریم صلی اللہ وسلم نے فرمایا۔ حاجہ عورت ہر نماز کے وقت 70 مرتبہ استغفار پڑھتی ہے تو اس کے لیے 1000 رکعت لکھی جاتی ہے اور 70 گناہ معاف ہوتے ہیں اور اس کا درجہ بڑھا دیا جاتا ہے اور اس کو استغفار کے ہر حرف کے بدلے ایک نور ملتا ہے اور بدن کی ہر رگ عوض ایک حج اور عمرہ کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت 5 نماز پڑھے، رمضان شریف کے روزے رکھیں، اپنی آبرو کی حفاظت کریں اور اپنے خواف کی تابعداری کریں تو ایسی عورت سے کہا جائے گا کہ جنت میں جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ جس شخص کو 4 چیزیں نصیب ہو گئیں اس کو دنیا اور آخرت کی دولت مل گئی۔ ایک تو ایسا دل جو نعمت کا شکر ادا کرے، دوسرے زبان جس سے خدا کا نام لے، تیسرا بدن جو مصیبت پر صبر کریں، چوتھی بیوی جو اپنی آبرو اور خوف کے مال میں فریب نہ کریں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک بدک عورت کی بدکا 1000 بدک مردوں کے برابر ہے اور ایک نیک عورت کی نیکوکاری 70 اولیاء کی عبادت کے برابر ہے۔ ایسی حامیہ عورت جس سے اس کا شوہر راضی ہو، اس کو ایسا ثواب ملتا ہے جیسے اللہ کے راستے میں روزہ رکھنے والے اور شب بیداری کرنے والے کو جب بچہ جنتی ہے اور بچے کو دودھ پلاتی ہے تو ہر گھونٹ کے بدلے میں ایک نیکی ملتی ہے، اور بچے کے سبب رات کو جاگنا پڑے
تو اس کو راہ خدا میں 70 غلاموں کو آزاد کرنے کے برابر اجر ملتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی عورت کا اپنے گھر میں گھر کا کام کرنا جہاد کے برابر ثواب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بیوی ہے، جب میں اس کے پاس جاتا ہوں تو وہ کہتی ہے مرحبا میرے سردار کو اور میرے گھر والوں کے سردار کو، اور جب وہ مجھ کو رنجیدہ دیکھتی ہے تو اسے بھی رنج ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس عورت کو خبر کر دو کہ وہ اللہ کا کام کرنے والوں میں سے ایک کام کرنے والی ہے اور اس کو جہاد کرنے والے کا نصف ثواب ملتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت اپنی حالت حمل سے لے کر بچہ جننے اور دودھ چھڑانے تک ثواب میں ایسی ہے جیسے اسلام کی راہ میں سرحد کی نگہبان کرنے والا، اور اگر اس کے درمیان مر جائے تو اس کو شہید کے برابر ثواب ملتا ہے۔ جب عورت اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے تو ہر گھونٹ پلانے پر ایسا اجر ملتا ہے جیسے کسی جاندار کو زندگی دے دی۔ پھر جب وہ دودھ چھڑا ہے تو ایک فرشتہ اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھتا ہے اور کہتا ہے کہ تیرے پچھلے سب گناہ معاف ہو گئے۔ جس عورت کا شوہر گھر باہر ہو اور وہ اپنی حفاظت کرے، نماز کی پابندی کرے، بناؤ شرنگار نہ کریں تو وہ قیامت کے دن کنواری لڑکی کی طرح اٹھائی جائے گی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورتوں پر تمہارا حق یہ ہے کہ جب تو کھانا کھاوے تو اس کو بھی کھلاوے، جب تو کپڑا پہنے تو اس کو بھی پہناؤ، اس کے منہ پر نہ مارو۔ ایمان کامل والا وہ شخص ہے جس کے اخلاق اچھے ہو، اور تم میں اچھے وہ لوگ ہیں جو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے ہو۔ جس عورت کی موت ایسی حالت میں آئے کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو تو وہ جنتی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی بھائی کی ضرورت پوری کرنے والا ایسا ہے کہ گویا اس نے تمام عمر خدا کی خدمت میں گزار دی۔ ہمیشہ سچی اور حق بات کہو اگرچہ کڑوی ہی ہو۔ اللہ ظالم کو مہلت دیتا ہے مگر جب پکڑتا ہے تو پھر نہیں چھوڑتا۔ چگل کھور جنت میں داخل نہ ہوگا۔ خدا اس پر رحم کریں جو اپنی زبان کو مسلمانوں کی بدگوئی سے روکتا ہے۔ مومن نہ تانا جنی کرنے والا ہوتا ہے، نہ لعنت بھیجنے والا، نہ بیہودہ بکنے والا، نہ بے حیائی کی گفتگو کرنے والا۔